ہمارے باڈی میں گلوکوز لازماً ہوتا ہے پورے خون میں. جب بھی خون چیک کریں گلوکوز ہوگا. یہ گلوکوز اس طرح ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے. بالکل پیٹرول ہوگا گاڑی چلے گی، پیٹرول نہیں ہوگا گاڑی ٹھپ ہو جائے گی. تو گلوکوز ہوگا تو انرجی ملے گی، ہماری باڈی فنکشن کرے گی. دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں مگر دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر وقت ہیومن باڈی کو چاہیے. ہر جو سیل ہے ہماری باڈی کا تو اس کو 24 گھنٹے چاہیے ہر منٹ. اس میں ایک تو آکسیجن ہے، وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ 5 منٹ آپ یہ دو چیزیں بند کر دے تو آدمی ختم. اور اس کے اتنا ہی امپارٹنٹ گلوکوز بھی ہے کہ اگر 5 منٹ گلوکوز بالکل ڈراپ ہو جائے تو ڈیتھ ہو سکتی ہے، یعنی سرٹن لمٹ کی. تو یہ تو پیٹرول ہے. مگر اگر یہ ایک لمٹ سے بڑھ جائے تو یہ سویٹ سلو پوائزن، مطلب ایک تو زہر ہوتا ہے کہ آدمی کھا کے فوراً مر جاتا ہے. ایک سلو پوائزن ہوتا ہے جو اس وقت کچھ نہیں کرتا، آدمی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، مگر وہ کانسٹنٹ اگر کھاتا رہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد. یہ سلو پوائزن ہے. اور سویٹ سب سے دنیا میں میٹھی بیماری سب سے شوگر ہے، سب سے میٹھی. اور سب سے خطرناک بیماریاں جو 5-6 اگر لیں، کینسر ہے یا HIV ہے، ایڈس ہے، تو اس میں بھی پھر خطرناک بیماریوں میں بھی اس کا نام آتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ بڑی یعنی اگر سلیس زبان میں کہا جائے دھوکے باز بیماری ہے. اس کے کئی نام رکھے ہیں لوگوں نے. خاموش قاتل، سائلنٹ اینیمی، یعنی ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو وار کر کے آتا ہے. وہ اس کو سلام کرنا چاہیے کہ بھئی آپ ہمیں تیاری کرنے کا موقع دیتے ہو. اور جو پیچھے سے چھپ کے وار کرے یا دوستی کے بہانے دشمنی کرے وہ خطرناک ہوتا ہے. تو یہ شوگر کا وہی ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے 10 سال انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جس کو شوگر ہو چکی ہے. اب مریض کو پتہ ہوتا ہے مجھے شوگر ہو چکی ہے، اس کو کنفرم ہے ڈائگنوسس. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت اس کی شوگر 300 ہے، یعنی 140 ہونی چاہیے اپر لمٹ رینڈم. اس کی جگہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے، 300 ہے، پھر بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ شوگر 300 ہے، اس کو چھوڑیں، میرے کان کا علاج کرو، درد سے پھٹا جا رہا ہے. اب وہ سمپل پھوڑا بوائل ایپسس جو 5 دن کی اینٹی بائیوٹک سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ درد دیتی ہے اور یہ درد نہیں دیتی. اس لیے آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. مگر شوگر کا جو مرض ہے وہ بالکل اس طرح ایک مثال دیتے ہیں کہ دیمک لکڑی کو کھاتا ہے، آخر تک پتہ نہیں چلتا. اب یہ لکڑی ہے یعنی 1 سال تک صحیح رہے گی، ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے. 1 سال کے بعد اس کو تھوڑی ٹھوکر مارے تو چورا ہو جائے گی کیونکہ دیمک زدہ ہو گئی ہے. بالکل یہی مثال ہے کہ دیمک کی طرح پوری باڈی کو کھاتی ہے. اور ایک مثال میں دوں کہ مثال نہیں حقیقت ہے کہ جو ڈیمیج ہو گیا شوگر کی وجہ سے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، وہ واپس نہیں آتا. سپوز گردے 50% ڈیمیج ہو گئے، آپ کی 5 سال ہو گئے، 50% محسوس نہیں ہوگا. آدمی کہے گا میں تو ٹھیک ہوں، مگر 50% گردے تباہ ہو گئے، وہ واپس نہیں آ سکتے. آپ چاہے کچھ بھی کریں وہ آگے بڑھانے سے روک سکتے ہیں، اس کو واپس نہیں لا سکتے. پھر شوگر بڑھے گی. بالکل اس طرح بینائی ختم ہوتی جا. آنکھ کا پردہ جو ہے نا اس میں درد محسوس کرنے کی حصیں یا نسیں نہیں ہیں، تو پتہ نہیں چلتا، درد نہیں ہوتا. حالانکہ آنکھ کا پردہ گھلتا جاتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، درد نہیں ہے. تو 50% ڈیمیج ہو جائے وہ واپس نہیں ہوتا. پھر شوگر بڑھے گی اور 60% ہوگا، 70%. یہ جو انجیکشن لگاتے ہیں کہ بھئی بینائی سے بچاؤ کے لیے، یہ پریونشن ہے، یعنی فردر پریونشن. جو ڈیمیج ہو چکا اس کو واپس نہیں کر سکتے. عموماً کہتے ہیں بھئی علامات کیا ہیں شوگر کی؟ زیادہ یورین پاس ہونا، پیاس زیادہ لگنا، بھوک زیادہ لگنا، یہ علامتیں ٹائپ 1 کی ہیں. ٹائپ 1 جو بچوں میں ہوتی ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، مینس انسولین لگتی رہتی ہے پوری زندگی، ڈے 1 سے لے کے زندگی کے آخری دن تک کم از کم 2 دفعہ انسولین لگتی رہے گی. ٹائپ 1 میں وہ الگ کیٹیگری ہے، اس میں علامات ہوتی ہیں. 3-4 ہفتے کے اندر مریض کو پتہ چلتا ہے، دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو شوگر ہے. کیوں کہ اس کو رات کو اٹھتا ہے 3-4 دفعہ یورین پاس کرنے، وزن کم ہوتا ہے، سخت کمزوری ہوتی ہے اور پانی بہت زیادہ پیتا ہے. وہ ٹائپ 1 کی علامات ہے. ٹائپ 2 میں یہ علامات نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے بہت کہ جب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ علامتیں ہوں تو پھر میں ٹیسٹ کراؤں. غلط ہے. اگر فیملی ہسٹری ہے، فیملی ہسٹری ڈائبٹیس کی
ایج 30+ ہے، 30 سے زیادہ، اور بیٹھے رہنے کا کام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیڈنٹری لائف اسٹائل. آج کل 90% بیٹھے رہنے کا، کمپیوٹر کرو یا کچھ آفس ورک ہے، ایکسرسائز کا نام ہی نہیں ہے. جی بالکل. اور موٹاپا، یہ چند چیزیں اگر ہیں نا تو آپ کو سخت خطرہ ہے کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے. تو ہر 3 مہینے میں آپ شوگر لازماً چیک کرائیں. اس کا انتظار نہ کریں کہ ہمیں علامتیں ہوں، کیونکہ کئی دفعہ سرجری کرانے سے پہلے سرجن کہتا ہے بھئی پہلے اس کی شوگر چیک کراؤ. کیوں؟ ہاں، وہ پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی شوگر تو 250 ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہاں، سرجن اس لیے کہتا ہے کہ میرا آپریشن تو کامیاب ہو جائے گا، مگر شوگر کی وجہ سے زخم بھرے گا نہیں. تو لوگ کہیں گے کہ بھئی سرجن کی غلطی ہے آپریشن، حالانکہ اس کی غلطی نہیں ہے، تو اس لیے کہتا ہے بھئی پہلے شوگر کراؤ. اس طرح انشورنس کمپنی وہ بھی کہتی ہے پہلے شوگر چیک کراؤ بعد میں پالیسی لو. کیوں؟ کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہو تو آپ کا پریمیم ڈبل ہوگا، کیونکہ آپ تو اسپتالوں میں رہو گے، آپ کا تو علاج ہوتا رہے گا، تو پریمیم تو پہلے شوگر چیک کراؤ. تو فرسٹ ٹائم ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی مجھے تو شوگر ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو سائلنٹ کلر اس لیے ہے کہ علامتیں بھی سائلنٹ ہیں. اس کی کمپلیکیشن یا پیچیدگیاں جن کا 2 کا میں نے ذکر کیا، آگے بھی ذکر کریں گے، کہ ایک گردے، ایک آنکھ بڑی خاموشی سے ڈیمیج ہوتے جاتے ہیں، درد نہیں ہوتا. تو ان کو چاہیے کہ اپنے شوگر کو ٹریٹ کریں اور کمپلیکیشن کا انتظار نہ کریں.